بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلباء کرام، میں آپ کا اسلامیات لازمی کا لیکچرار پروفیسر محمد صدام ربانی۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، اور یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے ہمارے پہلے چیپٹر کا۔ تو عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، جیسا کہ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فی زمانہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اچھے اور برے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ اچھی چیزوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری چیزوں کے برے اثرات اور برے اعمال کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات یہ اثر کی جمع ہے، اور اثر کا معنی ہے نشان۔ اب جو انسان عقیدہ توحید اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی پر جو اثرات واقع ہوتے ہیں، سب سے پہلا اثر اس میں سے ہے عزت نفس، دوسرا اثر ہے انکسار، تیسرا ہے وسعت نظر، اور چوتھا ہے استقامت و بہادری، اور پانچواں رجائیت اور اطمینان قلب، اور چھٹا اثر ہے تقوی۔ یہ 6 اثرات انسان کی زندگی پر بنیادی طور پر واقع ہوتے ہیں جس انسان کے عقیدے میں عقیدہ توحید جیسی نعمت موجود ہو۔ اب اس میں عزت نفس کے بارے ہم بات کریں۔ سب سے پہلے عزت نفس، عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور قادر مطلق ہے۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، یعنی اللہ اپنی قدرت کے معاملے میں کسی کا پابند نہیں، کسی کا ماتحت نہیں، بلکہ آزاد ہے۔ تو اسی عقیدے کی روشنی میں انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، اور اب اللہ کے علاوہ وہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کسی بے جان مورتی کے سامنے جھک کر وہ اپنی تذلیل کروانا چاہتا ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے آپ کو ذلت سے محفوظ کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو حقیقی طور پہ انسان کو سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ہی کرنا چاہیے۔ جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اس کی عزت نفس محفوظ ہوتی ہے، اور عزت نفس معاشرے کے ہر فرد کی ہوتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت محفوظ رہتی ہے جب اللہ کے سامنے انسان جھکنے والا ہوتا ہے، اور جب انسان کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر اس کی عزت نفس محفوظ نہیں رہتی۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، وہ جانور ہو، وہ فرشتے ہوں، اور جو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کو سجدہ کرنے سے عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی کثرت سے سجدے کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنا یہ انتہائی عظمت والا عمل ہے۔ صحیح مسلم میں ایک لمبی حدیث ہے، آپ کے سامنے ہے۔ رسول کریم کے ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ ابن کعب، بڑی خدمت کیا کرتے، وضو کا پانی، مسواک وغیرہ یہ چیزیں رسول کریم کے لیے خدمت میں پیش رکھتے۔ آپ نے پوچھا ربیعہ کچھ مانگ لو، میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں لے کر دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جو خواہش کا اظہار کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اور کچھ مانگ لو، کہتے ہیں نہیں، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، مجھے جنت ملے اور آپ کا ساتھ ملے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ،
اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، تو کثرت سے سجدے کیا کرو۔ تو سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، یہ اس سے انسان کی عزت نفس بھی محفوظ ہوتی ہے، اور اللہ کو سجدہ کرنے سے جنت میں رسول کریم کی رفاقت بھی ملے گی۔ نمبر 2 ہے انکسار۔ عقیدہ توحید سے توازن انکسار پیدا ہوتا ہے۔ توحید کا پرستار، اللہ کو ایک ماننے والا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، بے بس ہوں، میرے پاس جو بھی ہے میرے اللہ کا عطا کردہ ہے، اور جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ قادر ہے جب مرضی مجھ سے چھین سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے۔ اس دولت کا، اس شہرت کا، اس منصب کا بھی مالک اللہ ہے، اور میرا مالک بھی اللہ ہے۔ تو انسان میں غرور اور تکبر قطعاً نہیں آتا، ایسا انسان عاجزی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، شیخی خوروں کو اللہ پسند قطعاً نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید میں اس کے برعکس جو لوگ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دے دیے، جنت کی بشارت دے دیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے ہیں، تکبر اور غرور اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل انسان تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ اللہ رحمان رحیم پر ایمان رکھتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا خالق پالنے والا اللہ ہے، اور میں اسی کی رحمت سے فیض یاب ہو رہا ہوں۔ اور اس عقیدے کے تحت مومن بندے کے دل میں ہمدردی اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے، اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، یعنی کہ وہ تعاون کرتے وقت ذات، برادری، مسلک، مذہب سامنے نہیں رکھتا، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کی جاتی ہے، تنگ دست کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، بیمار کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، مقروض کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ تو اس رحمان کے طریقے پر چلتے ہوئے اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے تو انسانیت کے ناطے وہ انسانوں کا نفع سوچتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نقصان اپنا بھی نہیں کرنا اور نقصان کسی دوسرے کا بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 4 پہ استقامت و بہادری۔ اب جو انسان اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ کی ہے، ساری محتاج ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس عقیدے کے برکت سے، عقیدہ توحید کی برکت سے مومن کے دل میں دوسروں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے، بڑے سے بڑے فرعون کا بھی خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، اور اسی طرح کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں، صرف نیزہ ہے، کسی کے پاس زرہ ہے تو ڈال نہیں، ڈال ہے تو زرہ نہیں، اور ایک روایت کے مطابق صرف 2 سواریاں لے کر 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس جب گئے۔ تو اس لیے ایسے حالات میں اللہ کے راستے میں نکلنا، احد کے معاملے دیکھ لیں، حنین اور خندق کا موقع کہ جب 5 دشمنان اسلام میں مدینے پہ چڑھائی کر دی ہے، مشرکین مکہ، اہل نجد کے کچھ قبائل، بنو قریظہ نے بھی بغاوت کی، بنو نذیر نے بغاوت کی، اور بنی غطفان کے لوگ بھی آگے، لیکن اس خطرناک موقع پر بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پیغمبر کے دلوں میں دشمن کا خوف نہیں آیا۔ وہ جانتے ہیں کہ موت جب اللہ نے لکھ دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس وقت بچا نہیں سکتی، اور جب تک اللہ کی طرف سے موت نہیں ہے تو کوئی مار انسان کو نہیں سکتا، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر انسان کی بقا نہیں ہوگی۔ تو لہذا
ہمیں حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، حق کے لیے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں حق بات کہنی بھی چاہیے، حق کا علم بلند کرنا چاہیے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا خوف میرے دل میں ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس وجہ سے نہیں کہ میں حق بات کہنا چھوڑ دوں۔ تاریخ اسلام میں استقامت اور بہادری کی بڑی مثالیں ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی استقامت دیکھیں، امیہ بدبخت نے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، نوجوانوں نے، چند اوباش قسم کے لڑکوں نے سیدنا بلال پہ ظلم و ستم کیا، لیکن وہ استقامت کے پہاڑ بن کے رہے۔ مکہ کی سرزمین پر نکیلے پتھروں پہ گھسیٹا گیا، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ لوہے کی گرم چادروں پہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا گیا، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو، توحید کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، انہوں نے بھی کسی صورت توحید کو نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی استقامت ہے دین پر۔ بڑے سے بڑا ظلم ان پر کیا گیا، جبر کیے گئے، لیکن انہوں نے عقیدہ توحید کو قطعاً نہیں چھوڑا۔ یہ استقامت، بہادری ان کے دلوں میں موجود تھی، صرف اللہ کی ذات کا خوف تھا۔ نمبر 5 ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت پر آس لگائے ہوئے رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو شارک سے زیادہ قریب ہے نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن کریم کی آیت کریم ہے کہ ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو یہ بیسیکلی علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہے۔ ویسے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان اپنے عرش پر قائم ہے، مستوی ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ میں دیکھ رہا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ہماری باتیں سن رہا ہے، علم کے اعتبار سے اللہ کے پاس ہمارے دل کے ارادے بھی ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ بڑا رحیم کریم ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ تو جب اللہ اتنا رحیم ہے، کریم ہے، تو ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات کے بارے پختہ یقین ہونا چاہیے۔ جادو کا علم سیکھنے والے کا واقعہ جامع ترمذی میں یہ ایک حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے۔ ایک جادوگر جادو کے ذریعے بادشاہ کی معاونت کرتا اور وہ حکومت کرتا، اپنے آپ کو الہ سمجھے ہوا تھا، اور قرآن میں بھی اصحاب الاخدود کے نام سے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ جادو کا سلسلہ شروع رکھا۔ اس نے کہا کہ جادوگر نے کہ میری عمر کافی ہو چکی ہے، ایک بچہ مجھے دانا سا، سمجھدار سا دے، میں علم بتا دوں تاکہ تیری معاونت کر سکے۔ وہ بچہ گھر سے جادوگر کے پاس آتا، راستے میں اس دور کے ایک راہب کا، دین والے کا، عالم دین کا گھر تھا، اس نے وہاں سے بھی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، جادوگر سے بھی۔ ایک دن آ رہا ہے، راستہ بلاک ہو گیا، کوئی موذی خطرناک جانور آ کر بیٹھ گیا راستے میں۔ اس بچے نے، حدیث میں آتا ہے فَأَخَذَ الْغُلَامُ حَجَرًا، بچے نے ایک چھوٹا سا پتھر پکڑا اور کہتا ہے اللہ اگر اس عالم دین کی تعلیم سچی ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ پتھر پھینکتا ہے، جانور ہلاک ہو گیا۔ اس کا بڑا چرچہ ہوا، بادشاہ کے ایک وزیر جو کہ نبینہ تھا اس کے پاس آیا، کہتا ہے کہ مجھے بینائی دے دے۔ یہ کہتا ہے بینائی میں نہیں دیتا، بینائی اللہ دیتا ہے، میں صرف دعا کرتا ہوں۔ دعا کی، اللہ نے بینائی کر دی۔ اس نے بھی اسی کا عقیدہ اپنا لیا، بادشاہ کے پاس پہنچا، یہ بینائی کہاں سے ملی؟ المختصر کہنے لگا کہ اللہ نے دی ہے۔ کہتا ہے یعنی میں نے دی ہے؟ کہتا ہے نہیں، ربی و ربک اللہ، اس اللہ نے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اس نے دی ہے۔ بالآخر اس نے اس عالم دین کو بھی اور اس وزیر کو بھی ان کے جسم کے ٹکڑے کروا دیے۔ بچے کے لیے اس نے یہ سزا انتخاب کی، پہاڑی سے گرایا جائے۔ بچہ وہاں پہنچا، بچے کو اللہ کی ذات پر اتنی امید تھی، اتنا یقین تھا، کہتے ہیں اللہ مکفینی بما شئت، اللہ مجھے تم نے بچانا ہے، جیسے مرضی بچا لے۔ پہاڑ حرکت میں آیا، اس کے سپاہی گر کے ہلاک، بچہ بچ گیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس۔ پھر اس نے دریا کے اندر اس کو ڈبونا چاہا، لیکن اس کے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ بچے نے یہی دعا کی اور بچ گیا۔ بچے نے کہا کہ مجھے سولی پہ لٹکا کے میری تلوار، میری کمان اور میرا تیر نکال، لوگوں کو اکٹھا کر، اور ساتھ یہ کہے بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے ہے۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، تیر پھینکا، بچے کی کن پٹی پہ لگا، بچہ شہید ہو گیا۔
اب جتنے لوگ تھے سارے کے سارے کہتے آمنا بربی ہاد الغلام، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ اس بچے کو اللہ کی ذات پر کتنا اعتماد، کتنا یقین، کتنی آس تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار اس کو بچایا، اور اس کی ایک قربانی سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دیا اس کے لیے۔ عقیدہ توحید کے اثرات میں سے ایک بڑا تفصیلی سوال تھا۔ چھٹا اثر ہے تقوی، پرہیزگاری۔ المختصر تقوی کیا ہے؟ کہ انسان کو گناہ سے نفرت ہو، اس کی خلوت نشینی گناہوں سے پاک ہو، خلوت جلوت میں یہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، نیکی سے محبت کرے اور گناہ سے نفرت کرے۔ اور چونکہ جو تقوی ہے یہ دل کے بہترین نیک اعمال میں سے ایک عمل تقوی ہے، توکل ہے، اللہ کی ذات سے امید لگانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں عقیدہ توحید سے ملتی ہیں کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اس وقت کبھی گناہ کے پاس بھی نہیں جاتا۔ نجات اور فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عقیدہ توحید اختیار کر لیا، اب نیک اعمال بھی کرے۔ جیسا کہ درخت کی پہچان اپنے پھل سے ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ صرف زبانی دعوے نہیں چلتے، بلکہ عملی طور پہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تو پھر جا کر انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے اور برے اعمال سے بچتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید کی برکات سے انسان کو تقوی جیسی دولت بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور تقوی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ عام طور پہ بڑی آسان فہم بات ہے کہ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابق اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ اب تقوی کے بارے مزید ایک خاردار جھاڑی کی مثال دی گئی ہے کہ خاردار جھاڑی سے جیسے بندہ گزرتا ہے تو اپنے جسم کو، کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا ہے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کپڑے کو نہ لگ جائے، جسم کو نہ لگ جائے۔ ایسے ہی متقی انسان دنیا کے اندر جو کانٹے بکھرے پڑے ہیں، کہیں شراب نوشی کا ہے، بے حیائی کا ہے، سود کے کاروبار کا ہے، شرک کا ہے، بدعات کا ہے، رسومات کا ہے، ظلم و ستم کا ہے، تو ان تمام کانٹوں سے بچ کر مومن انسان اپنی زندگی کا سفر طے کرتا کرتا بالآخر اللہ کی رحمت سے جب تقوی کی زندگی بندہ بسر کرتا ہے تو پھر جنت کا حقدار ہوتا ہے، اپنی منزل مقصود جنت پر پہنچتا ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ 6 اثرات تھے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر جس کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو انتہائی اہم ترین سوال ہے، اس کو ضرور بر ضرور اچھے طریقے سے یاد کریں، تیار کریں، اور پوری زندگی یہ سوال آپ کی معاونت کرے گا۔ زندگی کے مختلف نشیب و فراد میں یہ آپ کی ڈارس بنے گا، حوصلے کا ذریعہ بنے گا، اور جرت اور استقامت اور بہادری آپ میں پیدا کرنے کا ایک بہترین سوال ہے۔ تو اسے لازمی طور پہ تیار کریں۔ اس سے پوری زندگی طور پہ اگر آپ چاہیں گے عملی طور پہ استفادہ حاصل کرنا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔